ہمارے ساتھ وعدہ علیکم ویورز، میں ہوں منیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں ہاسمک۔ ایک بار پھر ہاسمک میں خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہیر سیالوی صاحب، جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے بانی ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ ٹھیک کا ہیں؟ کرم، الحمد للہ، خیریت آپ سے؟ خیریت سے ہیں؟ شہیر سیالوی صاحب پاکستان نظریاتی پارٹی کے اونر بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا کیریئر کہاں سے شروع کیا اور کیسے یہ اقتدار میں آئے، یہ اس پہ آپ کچھ بتائیں سر۔ آپ نے کب یہ اسٹرگل شروع کی اسٹوڈنٹ لائف میں، اور آگے اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس وقت 29 سال کا ہوں۔ میں نے 16 سال کی عمر میں اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹ یونین تھی یہ، اور میٹرک میں تھا جب میں نے آغاز کیا، اور پھر ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ بنائی۔ یہ تمام طلبہ تنظیمات کا الائنس تھا۔ اس کے بعد 11 سال جد و جہد کے بعد پولیٹیکل پارٹی بنائی، پاکستان نظریاتی پارٹی۔ ہم نے اس سارے سفر میں بہت زیادہ کام کیے، اس میں سے 2-4 آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مرے کالج سیالکوٹ کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو تھا، ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، ہم نے اسے سارٹ آؤٹ کرایا، 12,000 بچوں کا مستقبل بچایا۔ فیڈرل بورڈ کی کرپشن کا ایشو تھا، ہم نے وہاں باہر جا کے دھرنا دے دیا، اس ایشو کو ریزالو کرایا، ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کا مستقبل بچا۔ یونیورسٹیز کا ایشو بنا، کووڈ کے دور میں ہاسٹل کی فیسیں الگ ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹیشن کی الگ ہوتی تھی، مفت میں لی جا رہی تھیں، وہاں لاکھوں بچوں کو ریلیف ملا۔ گلگت سے لے کے پنڈی تک کوئی 40 شہروں میں ہم نے یکسر احتجاج کیا، HEC کے باہر بھی دفتر بند کر کے رکھے بالکل، جب تک ہماری ڈیمانڈس نہیں مانی گئیں۔ اس کے بعد اسی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ٹینیور میں ہالینڈ اور فرانس میں جب گستاخانہ خاکے بنے تو سب سے پہلے ہم نے جا کے اپارا چوک بند کیا، پھر اسلام آباد ہائی وے بند کی، اور 57 اسلامی ممالک تک ریاست پاکستان سے خطوط لکھوائے اور OIC کا اجلاس بلوایا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسلام آباد میں پارلیمان کی ناک کے نیچے پریس کلب کے سامنے ایک بندہ اسرائیل کا پرچم لگا کے بیٹھا ہوا تھا اپنے خیمے پہ 27 دن سے، روزانہ MNA MP سارے وہاں سے گزرتے تھے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس سے پوچھنے کی۔ اللہ نے اعزاز مجھے دیا کہ میں گیا، اسے 2-4 لتر بھی مارے، جھنڈا بھی پھاڑا، سارا کچھ کیا، گرفتار بھی کرا، اور دنیا کو بتایا مسئلہ فلسطین پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنے شروع ہو گئے اس ریاست میں۔ ہم نے دھرنا دیا اور 6 گھنٹے تک اسلام آباد بند رکھا، جب تک ہم جنس پرستی کی ساری NGOs پہ پابندی نہیں لگی، شہیر سیالوی اسلام آباد چھوڑ کے نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم پہ 3 مختلف وزراء ہیں اور ان کی فیملیز ہیں جنہوں نے کیسز کھولے FIA میں، پھر دہشت گردی کا پرچہ، اشتعال انگیزی کا پرچہ، کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ، پھر ID کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور پاسپورٹ سب کچھ میرا سیز ہو گیا۔ مطلب پاکستان کی شہریت منسوخ ہو گئی ایک قسم کی۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پھر اپنے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو پولیٹیکل پارٹی میں کنورٹ کیا کہ پہلے ہم سڑک پہ مقابلہ کرتے تھے، اب پارلیمان میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہترین۔ تو یہ سفر ہے ہمارا۔ اسٹرگل کیا آپ نے سر اس میں۔ اس پارٹی کا جو ہے پاکستان نظریاتی پارٹی ہے، اس کا منشور کیا ہے؟ 1 لائنر منشور ہے، خود مختار پاکستان۔ ایک ایسا پاکستان جو کسی بڑے چودھری سے اجازت نہ لے کہ پاپا میں اس دکان سے تیل خریدوں یا اس دکان سے تیل خریدوں، میری اپنی مرضی ہوگی، میں خود خریدوں گا، میری مرضی ہے، میں نے یہ ریاست بنائی ہے۔ میری ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو کوئی بنیا اسے ناپاک ہاتھ نہ لگائے تو اپنی بیٹی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ میری ماؤں نے ان کے پیٹ چیر دیے جاتے تھے، اس کے اندر 4-5 مہینے کا بچہ ہوتا تھا، اس کو بھی نیزے پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ میں نے اس طرح پاکستان بنایا۔ دہلی سے ٹرین چلتی تھی، لاہور آتی تھی اور رستے میں ساری کاٹ دی جاتی تھی، اور وہ ٹرین جب واپس خون میں لت پت پہنچتی تھی نا دہلی میں، تو لوگوں کو کہتے تھے چند لوگ کہ یار تم کاٹ دیے جاؤ گے رستے میں، نہ جاؤ، تو وہ کہتے تھے خیر کاٹ دیے جائیں گے، دفن تو پاکستان میں ہوں گے نا، واہ، پاک دھرتی میں ہوں گے۔ تو یہ ریاست ہم نے خود بنائی ہے، بہترین، لہٰذا ہم اسے خود سنبھالیں گے، ہم اسے اسی آئیڈیالوجی پہ چلائیں گے جس آئیڈیالوجی پہ یہ بنی تھی۔ ہم نے اگر دوبارہ مغرب کی ہی دلالی کرنی ہے جن سے ہم نے آزادی لی، بالکل، تو پھر پاکستان کیوں؟ ایسے ہی ہے۔ پھر انڈیا ٹھیک تھا نا۔ جب پاکستان بن گیا پھر یہ اسی معیار پہ اسی انداز میں چلے گا
جس نظریے پہ معیار بنایا جس گیا. نظریے پہ بنا تھا. یہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے. بہت اچھا خود منشور ہے. مختار فیصلے پاکستان کے. میرے فیصلے میرے ملک کے فیصلے میرے ملک کی پارلیمان میں ہوں گے, پینٹاگون میں نہیں ہوں گے. کیا بات ہے. آج 9 مئی ہے سر, اور ہم 9 مئی کو اکٹھے ہو گئے سال کے بعد. 9 مئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, اس وقت میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اونچ نیچ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کے دور میں بھی ہوئی. اس وقت جو حنیف عباسی صاحب ہمارے پنڈی کے ایم این اے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں, ان کی گرفتاری پہ سب سے پہلے جی ایچ کیو کے باہر دہشت گردی اور وردی والے نعرے لگے, معاف کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں. ریاست اب یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ عوام اور ادارے لڑیں یا پولیٹیکل پارٹیز اور ادارے لڑیں. بالکل. ریاست اس لیے افورڈ نہیں کر سکتی کہ آج ہمارے شہریوں کو برہنہ کر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ چیک کیا جا رہا ہے, اور گھر میں جب 2 بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا نہیں ہے. 2 بھائیوں کی جنگ میں ہمیشہ ماں ہار جاتی ہے, ماں ہار جاتی ہے. ماں ریاست ہے. تو ریاست کو بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اب ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کبھی عوام میں اس حد تک نفرت یا وہ چیز پہلے نہیں تھی جو ابھی آ چکی ہے, اور اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا. بالکل. اور میں کہتا ہوں دونوں پارٹیز کو, فوج کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی, اب کسی ایک جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا. مطلب ہمیں اپنے درمیان دیواریں کھڑی نہیں کرنی چاہیے. کھڑی ہوں بھی تو اس حد تک نہیں, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں صلح رحمی سے, اور آپ کا اختلاف لیڈرشپ سے ہوگا تو کارکنان کو بخش دیں. بالکل ٹھیک ہے. کارکنان کو, خواتین آپ کو, نے بچوں کو. میرا ایک اور سر آپ سے سوال ہے, کل آپ نے فلسطین کے بارے میں ڈی چوک میں احتجاج کیا. ہم جو کہ یوتھ ہیں یا قوم پاکستانی ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلسطین نے خود اپنی زمین جو ہے بیچی ہے, وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیوں اس طرح بتایا گیا ہے اور یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, فلسطینیوں نے اگر کچھ حصہ بیچ بھی دیا, وہ نہ بھی بیچتے تو کیا آج ظلم نہیں ہونا تھا؟ کیا اسرائیلی وہاں پر نہ آتے؟ دیکھیں, یہ عذر پیش کرنا کہ یار تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ 100 سال پہلے تم نے یا 70 سال پہلے تمہارے پیو دادے نے یہ کیا تھا, دس ڈز ناٹ میک سینس. قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصیٰ صرف فلسطینیوں کے نہیں ہیں, بالکل. وہ آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, وہ لئیے والے کے بھی ہیں, بھکر والے کے بھی ہیں, اٹک والے کے بھی ہیں. بالکل. ہم سب کے نبی جو ہیں وہ اسی طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے. بالکل. وہیں جا کے تمام انبیاء کی امامت کی تھی, وہیں سے معراج کا سفر کا آغاز ہوا تھا. تو یہ عذر تو پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے, کل ہم ڈی چوک پہ موجود تھے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ. اتنے میں وزیر دفاع آئے, گاڑی سے اترے, فلسطینی جھنڈے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے, اور جیسی ان کی نظر ہماری طرف پڑی کہ یار یہ لیڈ کون کون لوگ کر رہے ہیں, وہ گاڑی میں واپس بیٹھے اور چلے گئے. کیونکہ ان سے سوال ہو سکتا تھا. عوام جو آئی ہوئی تھی وہ بریانی کی پلیٹ پہ اور قیمے والے نان پہ نہیں آئی ہوئی تھی, وہ فلسطین کے لیے خالصتاً پارلیمان کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. اور ان سے سوال ہو سکتا تھا کہ آپ ڈیفنس منسٹر, اور ڈیفنس منسٹر کے انڈر آرمی چیف بھی آتا ہے, نیول چیف بھی آتا ہے, ایئر چیف بھی آتا ہے, اور اٹامک کا سارا, نیوکلیئر کا سارا سیٹ اپ بھی آپ کے انڈر ہے. تو آپ یہاں پر احتجاج میں تشریف نہ لائیں. آپ کا جو کام بنتا ہے, آپ آرمی چیف کو آرڈر کریں کہ توپوں ٹینکوں کا رخ اس طرف کریں, اسرائیل کی طرف. لیکن خواجہ آصف صاحب شاید یہ کام نہیں کر سکتے. بالکل. کیونکہ جو بندہ فارم 47 سے اقتدار میں آتا ہے نا, وہ ڈیفنس منسٹر بھی بن جائے تو آرمی چیف تو درکنہ. میں سمجھتا ہوں کوئی لانس نائک بھی, سپاہی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا. رائٹ. کیونکہ ہی نوز وٹ ہی از اپ ٹو. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بے اختیار حکومت کے چلنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے, رہنے کا بھی جواز نہیں ہے. اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کن اندھے گونگوں بہروں کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. کس پارلیمان سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں جس پارلیمان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے.
تو پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ ہم نے خود منتخب نہیں کیے؟ نہیں کہ اچھا، وہ کسی اور راستے سے آئے ہیں۔ اسی سے میرا ایک اور سوال ہے کہ فلسطین پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو پھر ہمارے ساتھ کشمیر بھی ہے، کشمیر میں جو حالات ہیں وہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں، اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان نے تو ظلم کیا، کچھ ظلم ہمارے ان حکمرانوں نے کیا جن کے پیو دادے انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، آج وہ بھی انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہو، 1920 کی تحریک خلافت ہو، جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی تھیں ان کو گھوڑوں پہ بٹھا کے دستارے پہنا کے کہا گیا تھا کہ دوڑاؤ گھوڑوں کو۔ مغرب کا سورج غروب ہونے تک جہاں تک گھوڑا دوڑتا تھا وہ ساری سلطنت ان کے حوالے ہو جاتی تھی، وہ وہاں کے جاگیردار، نواب، وڈیرے، سرمایہ دار بن جاتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد 300 گھرانے ہمارے ملک پہ رول کرتے رہے، ان کے اوپر دوبارہ مغرب کے زیر سرپرستی وہ کام کرتے رہے، اور ہوا یہ کہ کشمیر میں شہادتیں دینے والے لوگوں کو امریکہ کے انفلوئنس میں آ کے ہم نے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کشمیری جو دفن آپ کے پرچم میں ہوتا ہے، اس کی قبر پہ کتبے پہ پاکستان زندہ آباد ہوتا ہے، اس کے خون سے اس کے کفن پہ پاکستان زندہ آباد لکھا جاتا ہے، وہ کشمیری جب شہید ہو جاتا ہے تو امریکہ کے پریشر میں آ کے ہم اسے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، اسے اون ہی نہیں کرتے، تو اس کا بیٹا تو ہمارے لیے شہادت نہیں دے گا، وہ تو بولے گا کشمیر بنے گا خود مختار، وہ ناراض ہو گیا۔ کہیں دل کے کونے میں آج بھی وہ پاکستان سے محبت نہیں، عشق کرتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے آج وہ ہم سے ناراض ہیں، اور ہم نظریاتی طور پہ کھو چکے ہیں کشمیر۔ ہم خود پریشر میں ہیں، یہی وجہ ہے۔ سر میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے بیوی بچے باہر ہیں، آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، آپ کے بزنس باہر ہیں، آپ کی فارن پالیسی تو افیکٹ ہوگی۔ آپ شٹ اپ کال دے ہی نہیں سکتے کبھی امریکہ کو، برطانیہ کو، وہ آپ کے اسٹریٹجک الائے ہوں گے۔ اسٹریٹجک الائے ہوتے ہوئے بھی انڈیا نے شٹ اپ کال دی امریکہ کو۔ جب امریکہ نے کہا کہ آپ روس سے تیل کیوں لے رہے ہیں، انڈیا نے کہا بھائی ہم تمہارے اسٹریٹجک الائے ہیں، دوست ہیں، پالتو غلام نہیں ہیں۔ بالکل، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میاں صاحب کے وہاں کاروبار ہے، کیونکہ زرداری صاحب کے باہر کاروبار ہے۔ بہترین۔ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے میرا، لیا سے، اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہمارا پاکستان جو ہے بہت ایگریکلچر کا ہب ہے۔ پاکستان میں ایگریکلچر ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ہوتا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ایجوکیشن جو ہے اس پہ ہڑتال کی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، بچے اسکولوں میں نہیں جاتے۔ کسان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کسان احتجاج کرتا ہے تو اس پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ بیچارہ پورا سال محنت کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ شہر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے کرتا ہے، اور اس کو وہ صلہ نہیں ملتا۔ دکھ کی بات نہیں ہے سر؟ سر افسوس کی بات ہے اور مایوسی کی بات ہے کہ ہماری گندم خراب ہو رہی ہے، اسے چوہے کھا رہے ہیں گوداموں میں، اور ہم یوکرین سے منگوا رہے ہیں۔ بالکل۔ اور اس گندم کو منگوانے سے 350 ارب روپے کا کسانوں کو نقصان اور 108 ارب روپے کا ریاست پاکستان کو نقصان ہوا۔ جو گندم 20-22 دن میں جس کا جہاز وہاں سے پاکستان آتا ہے وہ 8 دنوں میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈیل پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ الزام کون کس پہ لگا رہا ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ یہ کاکڑ نے کیا، کاکڑ کہتا ہے کہ یہ شہباز شریف گورنمنٹ نے کیا۔ اب گاما اور ماجا دونوں بھائی ہیں، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ گامے نے حکومت دی ماجے کو، ماجے نے پھر اگلی بار حکومت الیکشن کرا کے فارم 47 کے ذریعے ناجائز الیکشن کرا کے پھر واپس گامے ماجے نے ایک دوسرے کو حکومتیں دے دیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ کی سرائکی میں کہا جاتا ہے تو میں کو حاجی آگ سے تو میں تے کو حاجی آگ سے، تو دونوں نہیں عزت بن ویسی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تو میں کو چور آگ سے تو میں تے کو چور آگ سے، تو ہوگا کیا کہ عوام کنفیوژنز میں پڑ جائے گی۔ اب گاما چور ہے یا ماجا چور ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، احتجاج کس کے خلاف کریں؟ اتنے میں کوئی نیا دھماکہ ہو جائے گا پاکستان میں، اور اس دھماکے کی وجہ سے جو پرانا دھماکہ ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی۔ بالکل۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ تو میں ایگزامپل کے طور پہ دھماکہ کہہ رہا ہوں نا، ایکچوئل دھماکے بھی ہوتے رہے ہیں، توجہ ہٹتی رہی عوام کی، اور یہ 2-4 دنوں میں کسانوں کا معاملہ پھر گول ہو جائے گا، کوئی نیا ایشو ادھر لا کے ہمارے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اصل تو کسانوں کا معاملہ کبھی یہ اسٹیٹمنٹس نہ آتی، یہ تو چھپایا جا رہا ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ جب ہم ایران سے ہاتھ ملانے جا رہے تھے تو امریکن فارن منسٹر نے کہا کہ ہم تم پہ سینکشنز لگائیں گے،
5 دن ہو گئے انڈین میڈیا چلا رہا ہے کہ پاکستان کو دھمکی آ گئی. ہمارے فارن آفس کے ایک منشی نے اٹھ کے بھی شٹ اپ کال نہیں دی امریکہ کو. توجہ ہٹ گئی عوام سے. آپ نے ایک بات کی ہے ڈیل کی کہ ڈیل ہوگی. یہ ڈیل کیا ہے باس؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. کوئی بھی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی, لیٹ سے آپ بہت ایماندار ہیں, ایک بندہ آتا ہے آپ کے گھر پہ دستک دیتا ہے اور سی وی جمع کرا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ویکی ویسی. دوبارہ آتا ہے, پھر تیسری بار آتا ہے, کہتے ہیں صاحب میں توڑے بوٹ بھی پالش کرے ساں, توڑے گڈی تے کپڑا بھی میرے ساں, جویں تسی آکسو چلیں گے تو پیسے بھی نہیں چاہیے دینے, میں نے بس رکھ لیو. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اگنور تو نہیں کریں گے. آپ کو مفت کی چودراہٹ مل رہی, ہو ڈز ناٹ وانٹس ٹو بیکم اے چودھری. اوکے. تو یہ سارے جا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر اپنی سیویاں جمع کرا رہے ہوتے ہیں. اوہ تو چودھری کب تک انکار کرے؟ آپ سمجھ گئے. بالکل. ایگزامپل تو میں نے آپ کو دے دی. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو چودھری ہے اس کو سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے, کیونکہ وہ عوام سے نہیں آیا ہوتا, وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا. ہمارے سر کا تاج ضرور ہے, کیونکہ جو اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کام کرنے کی, جب وہ کام وہ صحیح کرتا ہے تو ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور آج بھی ساتھ ہیں. لیکن سیاست اس کا کام نہیں ہے. ریاست کے معاملات کو چلانا اس کا کام نہیں ہے, وہ ریاست کے ماتحت ہے. لیکن جب ریاست خود اٹھ کے کہتی ہے کہ میں تمہاری رکھیل بننا چاہتی ہوں, بالکل, تو پھر الزام چودھری سے زیادہ چودھری کے غلاموں پہ لگانا چاہیے کہ غلامی تم نے خود قبول کی ہے. واہ کیا بات ہے سر. یہ ہوتی ہے ڈیل. پاکستان میں انٹرنیٹ پہ جو مس انفارمیشن دی جاتی ہے, پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 11 کروڑ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں. پہلے رپورٹنگ ہوتی تھی, ایڈیٹنگ ہوتی تھی, اس کے بعد پوسٹ جاتی تھی. اب ہر بندہ ہی جیسے نیوز بنائی اپلوڈ کر دی. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ مس انفارمیشن جو دی جاتی ہے, مس انفارمیشن, یہ نقصان نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہے, نقصان ہے. ڈپینڈس کہ مس انفارمیشن کس نوعیت کی ہے, کیا وہ اسٹیٹ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب اسٹیٹ پہ بھی ہے کہ میں اینٹی گورنمنٹ ہوں, مجھے گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف ہے کہ امریکہ کی دلالی کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے میں نے اختلاف گورنمنٹ سے رکھنا ہے, پاکستان کے جھنڈے سے نہیں رکھنا. میں نے وہ موقع نہیں دینا کہ کل کو انڈیا یا اسرائیل یا امریکہ اس کو ایکسپلائٹ کرے میری ریاست کے خلاف. تو اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے, اس کی لمیٹیشن سیٹ ہونی چاہیے کہ کس حد تک اختلاف رائے ہونا چاہیے, کہ جس پرٹیکولر کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں وہی نشانہ بنے, پاکستان کا پرچم کمپرومائز نہ ہو جائے. آپ نے اپنا آغاز سیاست کا اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کیا, جو کہ ہمارے جو پہلے پولیٹیکل سیاستدان ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں انہوں نے شروع کیا. قمر زمان کہرا, شیخ رشید صاحب, الطاف حسین, جوید ہاشمی صاحب, مراد سعید صاحب, اور بھی کافی ہیں. تو انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف سے یہ شروع کیا سیاست کا آغاز. تو اب پاکستان میں اسٹوڈنٹ لائف پہ کیوں پابندی ہے؟ دیکھیے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی کی وجہ یہ ہے کہ ایک جاگیردار کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے للو پنجو بچے کے مقابلے میں ایک کسان مزدور ہاری کا بچہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑ لے. جو لوگ ان کے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے نا, وہ جب سامنے والی چارپائی پہ آ کے بیٹھیں گے تو آپ کی ملکائی ماری جائے گی. تو یہ جاگیرداروں کا پاکستان ہے. ایک کسانوں مزدوروں ہاریوں کا پاکستان تب بنے گا جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے پابندی ہٹ جائے گی. ایک عام ہاری کا بچہ, کسان مزدور کا بچہ بھی پارلیمان میں آ سکے گا. ابھی ایسے جمشید دستی ٹائپ کے لوگ بہت کم ہیں, ناپید ہیں. بالکل. اور انہیں بھی کسی بڑی جماعت کا سہارا لینا پڑتا ہے پارلیمان میں جانے کے لیے, خود کبھی بھی نہیں آ سکیں گے, کیونکہ نظام انہیں پنپنے نہیں دیتا. تو اس نظام سے علم بغاوت کرتے ہوئے ہم لوگوں نے الگ پولیٹیکل پارٹی بنائی. ادروائز ہم بھی کسی بڑی جماعت کا سہارا لے کے آج پارلیمان میں ہوتے, کسی اسٹرانگ بیانیے کے ساتھ گھس جاتے پارلیمان میں, کسی کے بھی بوٹ پالش کر لیتے, زرداری, نواز خان کسی کے, یا فوج کے کر لیتے, پہنچ جاتے. ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آل پارٹیز کانفرنس میں برابری کی سطح پہ بات کرنے کے قابل ہوں گے. ہمارا اپنا موقف ہوگا. بہترین. جی. تو کل کو جو چند ہماری پولیٹیکل پارٹیز ڈالتی ہیں, اگر میں ان کا ممبر ہوتا تو مجھے وہ ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا,
ان کی خرافات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا, ان کی مغرب کی دلالیوں کو مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا. تو الگ جماعت کا کانسیپٹ یہ تھا. بہترین. پاکستان کے جو جاگیردار ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, وہ غریب کی بات کرتے ہیں کہ غریب کا بچے کو پڑھائی دی جائے, پڑھے اور وہ سیاست میں آئے, آگے آئے اور ملک کے لیے ترقی کرے. وہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے وہ کہنے کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے, آگے اس کو آنے نہیں دیا جا رہا ہوتا. ایسا کیوں کرتے ہیں یہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنے لوگ اسمبلی میں ہیں ان سے صرف ایک جا کے سوال کر لیں, آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ بالکل. کیا وہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تو پھر یکساں تعلیمی نظام ملک میں نہیں آ سکتا. اچھا, آپ علاج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ کیا آپ سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں MLA صاحب؟ نہیں جاتے. ہیلتھ کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. اچھا MLA صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے بیوی بچے باہر ہیں, وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اچھا, کس ملک میں؟ برطانیہ میں. ٹھیک ہے, برطانیہ اسرائیل کو ایمونیشن بھی دے رہا ہے, سپورٹ بھی دے رہا ہے کہ مارو فلسطینیوں کو. کیا آپ برطانیہ کے خلاف بیان دے پائیں گے؟ وہ اگر آپ کا جگری یار ہے نا, وہ آپ کو بولے گا یار میں کس طرح بیان دوں, وہ میرے بچوں پہ, بیوی بچے ہوتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کا کیس ڈال دے گا, چرچ بنک کا کیس ڈال دے گا, میں کیا کروں؟ تو اپنے بچے بیوی کو بچانے کے چکر میں نا ریاست اور فلسطین کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا جو جاگیردار ہے, نواب ہے, وڈیرا ہے, میں یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں, سوال صرف یہ ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اپنے بچوں کے لیے, یہ اوروں کے لیے بھی اچھے بن سکتے ہیں. بہترین. اور انہی میں سے کسی کا بچہ, کسی کا بھانجا بھتیجا اٹھتا ہے جو کہتا ہے کہ بس ہمیں ابھی اپنے اس خاندان کی وہ روش سے نفرت ہو چکی ہے, اب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. لوگ آ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کام کسان مزدور ہاری کا بچہ بھی سامنے آئے, کیونکہ دیکھیں اس نے مدرسے کی دال بھی کھائی ہوئی ہوگی, اس نے جون جولائی کی گرمیاں سے بھی بلوچستان کے ریگستانوں میں بھی گزاری ہوں گی, اس نے جنوری فروری کی سخت سرد راتیں اسلام آباد میں دھرنے دیکھے بھی گزاری ہوں گی. اسے بہتر اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اور آپ اگر چاہتے ہیں یکساں تعلیمی نظام ہو تو پاکستان نظریاتی پارٹی صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ ہمارے ایک بھی MNA MP اسمبلی میں چلا جائے تو وہ یہی قرارداد لے کے آئے گا کہ ہر MNA MP سینیٹر اور گزٹڈ آفیسر پہ لازم کیا جائے کہ تمہارا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے سرکاری اسکول میں حاصل کرے. صرف تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آ سکتے, اس کے علاوہ کبھی نہیں آ سکتے. بہترین. اس سے میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ہم جب سندھ میں جاتے ہیں, رورل ایریاز میں, وہاں کے کچھ ایسے گاؤں میں نے دیکھے ہیں, وہاں کا MPA MNA اس گاؤں میں آ جائے تو وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بلاول بھٹو زرداری سے کم نہیں ہوتا. اور لوگوں کی سوچ, وہاں سکول ہیں سندھ میں جانور باندھے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ سکول میں جانور کیوں باندھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ٹیچر گھر بیٹھ کے سیلری لے رہے ہیں, آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہو, جوان بچے ہیں آپ کے, آگے کوئی نہیں بڑھ رہا, آپ ساری زندگی آنے والی نسلیں آپ کی غلام رہیں گی. تو اس نے آگے مجھے جواب دیا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا آپ کہاں چلے جائیں گے. ہم ایک پروجیکٹ کے تحت وہاں گئے ہوئے تھے NGO کے, تو یہ ہے ہمارا وہ. ایسا کیوں ہے سر؟ سر کچھ قصور ہماری عوام کا بھی ہے نا, غلامی ان کے اندر رچ بس گئی ہے. کئی علاقوں کے لوگ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے علاقے میں پیر صاحب رہتے ہیں, وہ ہمیں بخشوا دیں گے. انہیں یہ نہیں پتہ پیر آپ بھی بخشا ویسی کہ نہیں بخشا ویسی. بالکل. کئی علاقوں کے لوگ دیکھیں سارا کچھ ہم لوگ MNA MPA پہ بھی نہیں ڈال سکتے, کچھ قصور عوام کا اپنا بھی ہوتا ہے. اسکول بن گئے تو آپ کے لیے بنا, اب اپنے بچوں کو بھیجیں وہاں پہ. پھر اگر ٹیچر وہاں نہ آئے پڑھانے کے لیے تو احتجاج کریں. اچھا آپ اٹھائے جائیں گے, 4 بندے اٹھائے جائیں گے, 6 اٹھائے جائیں گے, 10 اٹھائے جائیں گے, 20 نہیں اٹھائے جا سکتے. آپ کے ملک میں فوج کریڈٹ لینے کے لیے کوئی اچھا کام وہاں کرائے گی, پولیس کریڈٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرائے گی. اور جہاں چودھری بہت زیادہ ہونا, وہ چودھریوں میں بھی آپس میں ایک اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چودھری اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کا بھلا کر جائے گا. تو پاکستان میں اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی بہت ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری عوام غلامی کو ایکسیپٹ کر چکی ہے. ہماری عوام کا اپنا قصور ہے کہ جب
میں اور آپ اس سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں کسی پرانی گاڑی پہ تو عوام ہمیں پسند ہی نہیں کرتی. ایک زنائی، شرابی، چور، ڈاکو جو اس کے پیو دادے بھی ملک کو لوٹتے رہے، وہ آ جائے گا ووٹ مانگنے 4 گاڑیوں کے پروٹوکول میں، 15-20 گن مین اس کے ساتھ آئیں گے. عوام کہے گی ملک صاحب تسی آ گئے، ساری عزت ود گئی ہے، اسی تواڈے نوکر پیو دادے دے بس پیر صاحب آ گئے نے، ملک صاحب آ گئے نے، ووٹ تواڈے بس ہن تسی ٹر اب کے مجھے آ گئے. بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ کچھ عوام کا قصور بھی ہے. 90% عوام کا قصور ہے. 90% ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں خود ماری ہیں. یہ پیر کو عوام پیر بناتی ہے، ایم این اے کو عوام ایم این اے بناتی ہے، ہمیشہ فوج نہیں بناتی، کبھی کبھی عوام بھی بنا لیتی ہے. رائٹ. ایم پی اے کو بھی عوام ہی ایم پی اے بناتی ہے، وزیر اعظم کو بھی عوام ہی وزیر اعظم بناتی ہے. تو عوام جب تک خود اپنے لیے بھلائی بہتری نہیں سوچے گی، کوئی اور آ کے ان کے لیے نہیں سوچ سکتا. اپنا نصیب انہوں نے خود درست کرنا ہے. یہ آپ کو بلاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ کربلا سے چلتا آ رہا ہے. آپ پولیٹکس میں ہیں. پی ٹی آئی 2018 میں اقتدار میں آئی، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. آپ نے کبھی پی ٹی آئی پہ بات نہیں کی؟ پی ٹی آئی نے کام صحیح نہیں کیے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کی یا اس کے حق میں نہیں کی؟ اس کے حق میں کبھی کوئی بات نہیں. پی ٹی آئی کے حق میں جب سے ان پہ اوکھا وقت آیا ہم نے تو ہمیشہ بولا ہے. عمران نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا تو میں پہلا آدمی تھا جس نے اس کو سپورٹ کیا. حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں 3-4 بار گرفتار ہوا ہوں. گریٹ. مجھ پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا. لیکن جب سعودیہ میں پاکستانیوں سے خطاب کر رہا تھا تو ایک صحافی نے شرارتاً سوال کر دیا خان کے خلاف. میں نے اسے کہا کہ یار میں اپنے ملک میں خان کے خلاف جو مرضی بات کروں، کسی اور ملک میں اس لیے نہیں بولوں گا کہ وہ میرا وزیر اعظم ہے. بہترین. اور یہ تو پھر خان ہے، میں تو نواز شریف اور زرداری کے بارے میں بھی نہیں بولنے دوں گا کسی کو. میں پہلے پاکستانی ہوں. تو میری پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میری پاکستان کے لیے بہتر کام کرے گا میں سپورٹ کروں گا، جب وہ غلط کرے گا میں تنقید کروں گا. شہریار افریدی جب اپوزیشن میں رہا ہماری بہت اچھی دوستی رہی، جب وہ حکومت میں رہا ہمارے بہت اختلاف رہے. آپ کے لیا کے اسٹوڈنٹس کے ایک پروگرام میں بہت شدید میرا ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. میں نے کہا عافیہ صدیقی کیوں نہیں آئی؟ 3.5 سال ہو گئے تم لوگوں کو. علی محمد خان میرے سکے بھائیوں سے بڑھ کے ہے میرے لیے، ایسا آدمی ہے بالکل، اور میرے مشکل وقتوں کا ساتھی ہے. مطلب جب پی ٹی آئی نے ہی مجھ پہ کیسز بنائے تھے تو علی محمد خان واز دا اونلی پرسن، اور ایک سماویہ طاہر صاحبہ تھیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کرنے کی کوشش کی تھی. بہت اعلیٰ سر. تو علی محمد خان جیسے زیرک اور پیارے آدمی سے بھی میں اکثر سیمینارز میں پوچھ لیتا تھا کہ یار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دریائے دجلہ و فرات کے کنارے کسی بکری کا بچہ بھی بھوک پیاس سے مر جائے تو خلیفہ وقت امیر المومنین جواب دے ہوگا. تو بتائیے علی محمد خان صاحب اب تو حکومت تم لوگوں کی، یا عافیہ صدیقی کیوں نہیں آئی؟ کیا بات ہے جی. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. تب وہ حکومت میں تھے اور میرا رائٹ بنتا تھا سوال کرنا. اب وہ اپوزیشن میں تو اب میں کیوں تنقید کروں؟ بہترین. اب آدھی پارٹی ان کی جیل میں اور میں تنقید کروں تو میں تو کمزرف ہوں نا. آپ میرا ایک پرسنل سوال ہے. ہم نے پاکستان پہ بہت باتیں کر لی سر. میں ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، لیا سے. 2018 میں پی ٹی آئی جیت گئی. ہم نے پی ٹی آئی کو لیا سے بھی جیتی، ہر جگہ سے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کہ 100 دن کے اندر آپ لوگوں کو صوبہ بنا کے دیں گے. صوبہ بنا کے دیں گے. یہ تو ان سے سوال بنتا تھا، لیکن آپ بھی پولیٹکس میں ہیں تو یہ ہم کیوں اس ایسا میں نون لیگ پیپلز پارٹی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے اپنے ساؤتھ پنجاب کے سیاستدانوں کا قصور ہے. وہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہیں سیاستدان؟ آپ انہیں الیکٹ کرتے ہیں. پورے ساؤتھ پنجاب کے دیہاتوں سے آپ ماتھا ٹیکنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس. قصور آپ لوگوں کا اپنا ہے بھائی. یہ الزام آپ کسی پہ نہ لگائیں، نہ فوج پہ لگائیں، نہ کسی اور پہ لگائیں، نہ ادھر ہمارے پنجاب کے سیاستدانوں پہ. مجھے بتائیں کیا شاہ محمود قریشی فارن منسٹر رہے یا نہیں رہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے یا نہیں رہے؟ ہر دور میں ملتان سے رحیم یار خان سے وزیر ہوتے. آپ کا آدھا ساؤتھ پنجاب وزیر رہا ہے. عثمان بزدار صاحب وزیر اللہ پنجاب کا سی ایم وہ تھا، اسے کہتے ہیں نا صوبہ بنا دو. سر مسئلہ یہ آپ کے سیاستدان آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور 90% سیاستدان، بلکہ میں کم بتا رہا ہوں، 95% سیاستدان آپ کے وہی 4-5 گھرانوں کے لوگ ہیں، وہی فیملیز ہیں اور وہی کزنز ہیں. ایک ہی فیملی کے 3 بندے ہوتے ہیں
کزنز ہوتے ہیں, ایک نون کا ٹکٹ لے آتا ہے, ایک پی ٹی آئی کا, ایک پیپلز پارٹی کا, کوئی ایک جیت جائے گا, سیٹ گھر میں رہے گی. دن کو ایک دوسرے کے خلاف سارے تقریریں کریں گے, رات کو اکٹھے بیٹھ کے شرابیں پئیں گے. تو اس میں قصور آپ لوگوں کا سر, آپ لوگ سمجھیں اس چیزوں کو. آپ کے ساتھ زیادتی کسی اور نے نہیں کی, ساؤتھ پنجاب والوں کے ساتھ بھی, بلوچستان والوں کے ساتھ بھی, باقی جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ان کے اپنے سیاستدان نے کی ہے. جو علاقے آگے گئے وہاں کے سیاستدان اچھے تھے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان ایگریکلچر کا ہب ہے, اس سے زیادہ ہمارا ساؤتھ پنجاب ایگریکلچر کا ہب ہے. تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ فیسلٹی نہ ہونے کے بعد, مطلب فیسلٹی نہیں ہے ساؤتھ پنجاب میں, ہمارے لوگ وہاں سے دور دراز جاتے ہیں نوکریوں کے لیے, دھکے کھاتے ہیں. ہمیں وہاں فیسلٹی دی جائیں, ہمیں وہاں چیزیں دی جائیں, تو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ وہیں پہ جاب کریں, وہیں پہ کام کریں. تو یہ لیڈر کا کام ہے سر. لیڈر کون ہے؟ جو منتخب کیے ہوئے ہیں لیڈر, ایم این اے, ایم پی. کس نے منتخب کیے؟ عوام نے کیے سر. قصور کس کا؟ سمجھ گئے؟ عوام بھی سمجھ جائے گی سر. میں سمجھ گیا ہوں اس بات کو, تو عوام بھی سمجھ جائے گی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے انشاءاللہ ہماری عوام بھی سمجھ جائے. امید کافی ہے کہ وہ ایسے لیڈر آپ کے ہر چوتھے محلے میں, ہر چوتھے گاؤں میں شاکر شجاع آبادی کا کوئی چھوٹا موٹا شاگرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کیا بات ہے سر. ہر چوتھا پانچواں بندہ ساؤتھ پنجاب کا ادیب ہے, شاعر ہے, لکھاری ہے. وہاں کا مزدور بھی دیکھیں, وہاں کا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ کسی سے کہنا یار تو بڑا پاگل آدمی ہے, وہ کہتے ہیں سائیں تسی بڑے بادشاہ ہو. تسی بڑے بادشاہ, بالکل. کیا خوبصورت, ایسے ہی ہے. کیا الفاظ کا چناؤ. تو ان بیچاروں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا, پنڈی اور لاہور سے بہت دور ہیں جی, ورنہ ان کا بے انتہا ٹیلنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ادب جنم ہی جنوبی پنجاب میں لیتا ہے. بہترین. ادب, لٹریچر, یا وہاں پہ, یا پھر سندھ کا ایک علاقہ میرپور خاص, ہر چوتھا بندہ وہاں بھی شاعر ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ایم اے اردو جو کی ہے میرپور خاص کے لوگوں نے کی ہے. اور وہ اندرون سندھ کا علاقہ, رات کو 2 بجے بھی آپ چلے جائیں کسی ہوٹل پہ تو فیملیز بیٹھی ہوئی ہوں گی, اتنی سیکیور ہیں وہاں کی فیملیز. بہترین. مہاجر اورینٹڈ علاقہ ہے اور بڑا کمال کا. تو کئی ایسے لوگ ہیں لیکن بیچارے میڈیا سے دور ہیں, تو پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یار ایسے ایسی جگہیں بھی ہیں. سر لاہور میں جو وکلا پہ اٹیک ہوا, جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ تصادم ہوا, اس کے بارے میں کیا رہے؟ سب سے پہلے تو میں عبد المتین ایڈوکیٹ کی گرفتاری کی مذمت کروں گا. یہ ایک سیلف میڈ وکیل ہے جس نے ہمیشہ رول آف لاء کی بات کی ہے, جس شخص نے ہمیشہ ظلم و بربریت کے خلاف بات کی ہے. جب تھانوں میں عورتوں کو اٹھا کے لے جائے اور جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہو, اس نے اس کے خلاف بات کی. جب رشوت خوری کا بازار گرم ہو, اس نے اس کے خلاف بات کی. دیکھیں, پولیس ہمارا اثاثہ اور سرمایہ ہوتا ہے. ایک اچھے اور خاندانی پولیس والے میں کیا خاصیت ہوتی ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں. لیکن یہاں کئی جگہوں پہ آپ کو چوکوں چوراہوں سے گزرنا پڑتا ہے تو پولیس کو دیکھ کے ہی اپنی جیب سے آدھے پیسے گاڑی کی سیٹ کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں. ایسے کہ آگے تلاشی ہوگی. اس نے اس کلچر کے خلاف بات کی ہے. گریٹ. ماورائے عدالت قتل کے خلاف بات کی ہے. آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائے بغیر ایک بندے کو اٹھا کے آپ پکڑ کے ابڈکٹ کر لیتے ہیں, اس نے اس کے خلاف بات کی ہے. آئی ایم آئی وٹنس آف اٹ کہ جب میں دوسری بار دہشت گردی کے پرچے میں اریسٹ ہوا تھا, میں تھانے میں تھا, حارث نام تھا اس لڑکے کا, اینڈ ہی واز کرسچن. اور میں وہ حارث کے پاس رمضان کا مہینہ تھا, دن کو کھانا آ جاتا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ وہ کرسچن ہے. مجھے چوتھے پانچویں دن پتہ چلا. میں اسے ایک تو ویسی غصہ ہوتا رہتا تھا کہ یار تو ایمی ویلا بیٹھا ہوتا ہے, تیرے گھر والے بھی نکمے, تو بھی نکمے, نہ کوئی تیرا نماز تو کرتا ہے, اور کھانا تیرے گھر والے تیرے لیے دن کو بھیج دیتے ہیں, ان کو تیرا کوئی خیال نہیں ہے. وہ ہنس پڑتا تھا, کہتا خیر ہے خیر ہے سیلوی صاحب, کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ کھانا نہیں کھاتا تھا, افطاری کے وقت وہ کھانا کھاتا تھا. مجھے چوتھے پانچویں دن پتہ چلا کہ یار یہ کرسچن ہے, اور یہ ہمارے احترام میں کہ مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا, ہم جو 2-3 اور بندے تھے, تو وہ شام کو اس وقت کھانا کھاتا تھا. مجھے اس بندے سے بڑا ایک عقیدت ہونے لگ گئی کہ یار کیا کمال کا آدمی ہے. اور مجھے شرم تب آئی کہ جب 5واں دن گزر گیا اور مجھے پتہ چلا اس پہ پرچہ کٹا ہی کوئی نہیں ہے.
اوکے. اسے اٹھا کے رکھا ہوا ہے چوری کے کیس میں. اس نے شاید چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, آئی ڈونٹ نو, شاید کی بھی ہو. اسے رکھا ہوا تھا کہ جناب وہ موبائل تو برآمد ہو گیا لیکن گھر والوں کو بولو 50,000 لے کے آئے. وہ لے آئے تو تمہیں چھوڑ دیں گے, نہیں تو پرچہ کاٹ دیں گے. روزانہ وہ آ کے اس سے یہ پوچھتے تھے کہ پیسے آ گئے ہیں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں انتظام ہو رہا ہے. وہ بیچارے کے ماں باپ کسی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, وہ کہاں کس طریقے سے پیسے مانگتے ہوں گے. اب تو 2,000 بھی کسی سے قرضہ لینا ہو تو 100 قسم کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. 50,000 ایک عام غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سر, ایسے ہی ہے. تو ہمارا یہ نظام ہے جی, انفارچونیٹلی. اب ظاہر ہے اس طرح کے انٹرویو پہ آپ پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے کہ آپ ادارے کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حقیقت ہے. خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ بھی انسان تو ہے نا, اللہ کی مخلوق ہے نا. کیا آپ آتے جاتے ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں ہراس کر رہے ہیں, سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو پڑ گیا, آپ کی کیا عزت رہ گئی. خدا کو مانو. اور پھر وہی زبانی کلامی قسم کی چیزیں, یہ ادھر آئے انہوں نے اپنے کپڑے خود پھاڑ دیے, وہ پاگل تھے, الو کے پٹھے تھے, انہیں پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ تھانے میں آ کے اپنے کپڑے خود پھاڑنے لگ جائیں. ایگری سر. اس پہ ہمارے ادارے نے پوری ایک ڈاکومنٹری کی ہو ہے کراچی میں, ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا سر. تو آپ یہ دیکھیں نا, کوٹھے سے اٹھا کے کسی طوائف کو لے آئیں گے, یار آپ صرف یہ پتہ کر لو, اور باری باری سارے جا کے جنسی طور پہ اسے ہراس کریں گے. بالکل. آپ بہت بڑے حاجی ہیں نا. بہاولپور میں یہ معاملہ ہوا, اب تو وہ کیس بھی سامنے آ جائے گا بہت جلدی. میں ہنٹ کے طور پہ بتا دوں کہ راڈس کے ساتھ اس عورت کے سیکشولی ہراس کرتے تھے, اور اس بیچاری کا وہ پیٹ میں بیٹا تھا, وہ حمل وہ ضائع ہو گیا. بس وہ بیچاری کسی کیس میں پھنس گئی تھی. تو یہ ہوتا ہے. تو عبد المتین جیسے چند دیوانے ہوتے ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں, تو جن کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ایک بندہ, اس کی تنخواہ 40,000 ہے, گاڑی اس کے پاس جناب XLI پڑی ہوئی ہے, تنخواہ تمہاری 55,000 ہے, اور گاڑی تو ہمارے پاس وہ ہے جو 1.5 لاکھ والا بھی نہیں افورڈ کر سکتا. سوال تو اٹھتا ہے کہ کہاں سوال اٹھتا ہے بالکل, کہاں سے آتے ہیں. تو ہمیں دورانی صاحب جیسے پولیس آفیسرس چاہیے جو KPK میں تھے, ہمیں وہ ایسے پولیس آفیسرس چاہیے, وہ محی الدین جیسے جو ڈیرہ غازی خان کے DPO تھے, ایسے پولیس آفیسرس چاہیے جو پولیس کے نظام کو درست کرنے کا ہمیں اپنا رول پلے کر سکیں. رائٹ سر, بالکل. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. عاشر عظیم جیسے لوگوں کو دوبارہ واپس لا کے بیوروکریسی ریفارمز کی بات کرنی چاہیے, اور یہ مقبول جان جیسے لوگوں کی خدمات لینی چاہیے بیوروکریسی ریفارمز کے لیے. ادروائز تو ہمارے نظام کو دیمک کی طرح چاٹ لیا گیا. سر مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. یوتھ کے لیے آپ کا کوئی میسج ہمارے اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے لیے؟ سر میں صرف ایک کام کہنا چاہتا ہوں. میسج یہ ہے کہ جد و جہد کریں, CSS کے امتحانات دیں, سسٹم میں جائیں, اچھا بیوروکریٹ, اچھا پولیس آفیسر بنیں, اچھا فارن آفس میں جا کے کام کریں, کشمیر پیلسٹائن کے لیے لابی بنائیں دنیا میں, ISSB کے امتحان دیں, اچھا فوجی آفیسر بنیں, سیاست کا شوق ہے, آئیں. پاکستان نظریاتی پارٹی کا پلیٹ فارم حاضر ہے, اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں, اپنا نالج بیس اچھا رکھیں کہ کم از کم ہماری پارٹی کا کارکن ہے تو 4 مختلف جماعتوں کے کارکنان میں بیٹھا ہوا یونیک لگے. میں تو کہتا ہوں سامنے آئیں مین اسٹریم میں. کسی نے باہر سے ٹیپو سلطان بن کے اب نہیں آنا. بالکل ایسے یہیں سے کوئی ٹیپو سلطان آئے گا ہمارے ملک سے ہی آگے, اور ملک کی تقدیر باہر سے کوئی آ کے آپ کے حصے کی جنگ نہیں لڑے گا. آپ کو اپنے حصے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا ہوگی. میرا یہ پیغام ہے. سلوٹ سر, ویری نائس. یہ تھے ہمارے ساتھ شاہیر سیالوی صاحب. ویری ویری نائس, ماشاء اللہ بہت مزہ آیا ان کے ساتھ گپ شپ کر کے. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں منیر احمد. ساڈی شان تہاڈی شان, ساڈا سونا پاکستان وسدے رہن سندھ پنجاب KPK بلوچستان گلگت بلتستان. رو ہی تھل دمان. اللہ سونے دی امان. اللہ حافظ.